ملک میں بارشوں کا نیا سسٹم داخل، محکمہ موسمیات کی ملک کے بیشتر حصوں میں آج سے جمعرات تک موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ 6 اگست کو بلوچستان میں بھی تیز بارش کا امکان، پہاڑی علاقوں میں اچانک سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، بارش کا نیا سلسلہ پہلے سے موجود سیلابی صورتحال مزید سنگین بنا سکتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان کو تباہی اور نقصانات کا سامنا ہے۔ کاربن گیس کے اخراج میں پاکستان کا کردار نہ ہونے کے برابر، لیکن یہ گلوبل وارمنگ سے متاثر ہونے والے 10 ملکوں میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گلگت بلتستان میں اجلاس کے دوران گفتگو، کہا گلگت بلتستان میں کلاؤڈ برسٹ ہونے سے تباہی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر اور وزیر اعظم گلگت بلتستان کی ملاقات، سیلاب کی تباہ کاریوں پر بریفنگ دی۔ گلگت بلتستان پہنچنے پر گورنر سید مہدی شاہ اور وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ چیلاس کے سیلابی ریلے میں لاپتہ 10 افراد کے زندہ بچنے کی امید ختم، تمام افراد کو جاں بحق قرار دے کر غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ 14 روز سے جاری سرچ آپریشن ختم کر دیا گیا۔ نجی ٹی وی کی اینکر، ان کے اہل خانہ سمیت 10 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے تھے، جن کو تلاش نہیں کیا جا سکا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو میں ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ امور، علاقائی اور عالمی صورتحال پر بات چیت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، پاک امریکہ وزرائے خارجہ نے رابطے میں رہنے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کا سپہ سالار کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف، زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اکانومسٹ نے لکھا، 18 جون کو صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل کی ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ ٹرمپ نے بھارت کو مردہ معیشت قرار دے کر 25% ٹیرف عائد کیا۔ پاکستان سے تجارتی معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے صرف 19% ٹیرف لگایا۔ بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ غیر ملکی دباؤ کے باوجود فیلڈ مارشل نے بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ عالمی سفارتکار اور سرمایہ کار فیلڈ مارشل سے براہ راست رابطے میں ہیں۔ پاکستان کی نئی سفارتی حکمت عملی عالمی سطح پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو نئی شناخت دے رہی ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ انڈیکس نے پہلی بار 1,42,000 کی سطح عبور کر لی۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 1,218 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ دہشت گردی عروج پہ ہے کے پی اور بلوچستان۔ میں بڑا باادب ہو کے کہنا چاہتا ہوں، وردی والے تو اپنا فرض نبھا رہے ہیں، لیکن کہ اپنا سیاسی فرض نبھائیں۔ آپ کی کسی قسم کی سیاسی غیر ذمہ داری مزید قابل قبول نہیں ہوگی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان حکومت کی سیاسی غیر ذمہ داری قابل قبول نہیں، یہ ان کے لیے آخری وارننگ ہے۔ جب تک سیکیورٹی فورسز کے پیچھے سیاسی طاقتیں نہیں کھڑی ہوں گی، یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا یوم شہداء کی تقریب سے خطاب، کہا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی عروج پر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سیکیورٹی فورسز روزانہ کی بنیاد پر شہادت دیں اور آپ غیر ذمہ داری دکھائیں۔ پاکستان اور ایران نے طے کیا ہے دہشت گردی کے خلاف مل کر لڑیں گے۔ افغانستان سے بھی کہا ہے ہمیں مایوس نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور کی قیادت میں صوبائی حکومت امن و امان کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میں باجوڑ جرگہ ہو رہا ہے، جس میں قبائلی عمائدین اور دیگر اسٹیک ہولڈر سے بات کی جائے گی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں، گرانڈ جرگے میں پائیدار امن کے لیے سفارشات مرتب کر کے متعلقہ فورم کو پیش کی جائیں گی۔ 5 اگست دوبارہ سے فتنہ فساد کی کال دی گئی ہے۔ ان کے اپنے اس لیڈر نے گوریلا جنگ کا نام دیا ہے اس کو۔ یہ ایک فاشسٹ گروہ ہے۔ جب پاکستان ٹریک پر چڑھتا ہے فساد کی کال دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے دوبارہ فتنہ و فساد کی کال دی۔ احتجاج کو گوریلا جنگ کا نام دیا جا رہا ہے۔
یوم استحصال کشمیر پر پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال افسوسناک ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب بسمہ بخاری کہتی ہیں کل کی احتجاج کی کال کا نتیجہ بھی ماضی کی ناکام کال سے مختلف نہیں ہوگا۔ جب ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے فساد کی کال دے دی جاتی ہے۔ 9 مئی والوں کو معافی نہیں ملنی چاہیے ورنہ روز 9 مئی جیسے واقعات ہوں گے۔ دن دہاڑے عوام سے اربوں روپے لوٹ لیے گئے اور احتساب کے ادارے خاموش ہیں۔ حکومت میں موجود چند خاندانوں کا بالواسطہ شوگر انڈسٹری سے تعلق ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے شوگر اسکینڈل پر چیف جسٹس کو خط لکھ دیا، کہا یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، حکومت نے رہ کر ذاتی کاروبار کو فائدہ دینے کی بدترین مثال ہے، از خود نوٹس لیا جائے۔ 44 ارب روپے جرمانے کے خلاف شوگر ملوں کی درخواست پر سماعت، مسابقتی کمیشن نے کیس 22 ستمبر تک مؤخر کر دیا۔ مسابقتی کمیشن نے کہا مزید تاخیر یا التوا نہیں دیا جائے گا، 22 ستمبر سے کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی۔ میں یہ خبر صبح جب میری ساس آئی ہیں ان کے جوتے لے کے، تب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم بے آسرا ہو گئے، ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ ہمیں بھی ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ شاید ہمارے سامنے ہی بیٹھے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ یار شاید وہ ہماری بات سن رہے ہیں۔ آپریشن تھیٹر سے جب نکلے نا میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کس طریقے سے میرے بیٹے کی گولی لگی اور کس طریقے سے پڑا۔ یوم شہدائے پولیس پر مختلف شہروں میں تقریبات، شہداء کو قوم کا سلام، صدر اور وزیر اعظم کے پیغامات، کہاں پولیس کے شہداء ہمارا فخر، قربانیوں کو فراموش نہیں کریں گے۔ شہداء کی قربانیاں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 8000 سے زائد پولیس کے افسران اور جوانوں نے اپنی لہو کا نذرانہ پیش کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی جرائم سماج دشمن عناصر کے خلاف لڑنے والے قوم کے ہیرو ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھی پولیس کے شہداء کو سلام۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی یوم شہدائے پولیس پر عظیم سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسرائیلی وزراء اور آبادکار گروہوں کا مسجد اقصی پر دھاوا قابل مذمت ہے۔ اس سے دنیا بھر کے 1 ارب مسلمانوں کو دکھ پہنچا۔ یہ اقدام بین الاقوامی قوانین اور انسانیت کے ضمیر پر حملہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں اسرائیلی اشتعال انگیزیاں امن کے امکانات کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ اسرائیل فلسطین اور پورے خطے میں کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے۔ پاکستان فوری جنگ بندی اور جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے۔ القدس کو دارالحکومت بنانے والی خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں تیزی آ گئی۔ پناہ گزین کیمپوں اور امدادی مراکز پر بمباری میں مزید 125 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی۔ امدادی مراکز پر خوراک کے متلاشی 65 فلسطینی بھی شہداء میں شامل۔ اسرائیلی فوج کی امریکی امدادی مرکز پر اندھا دھند فائرنگ، 15 سال کے بچے کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ غزہ میں غذائی قلت سے مزید 6 افراد نے دم توڑ دیا۔ بھوک سے اموات کی تعداد 175 ہو گئی ہے۔ غزہ میں غذا کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ غزہ میں جو ہو رہا ہے بہت برا ہو رہا ہے۔ ہم نہیں چاہتے غزہ میں شہری بھوکے رہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر کر دیا۔ کہا میں نے پاکستان اور بھارت سمیت کئی ملکوں کے درمیان جنگیں رکوائی ہیں، روس نے جنگ نہ روکی تو پابندیاں عائد کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج ختم کرانے کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر کو مظاہرین سے مذاکرات کر کے احتجاج ختم کرانے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریمارکس دیے، انتظامیہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، جو آپ نے کیا یہ ناکافی ہے۔ کس قانون کے تحت دوسرے فریق کی پراپرٹی بلاک کر رہے ہیں؟ 2 ہفتے بعد آئندہ سماعت پر بغیر کسی ناکامی کے رپورٹ جمع کرائیں۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی کہ ہمارا کاروبار رکا ہوا ہے، جلد کارروائی کی ڈائریکشن دی جائے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا ڈائریکشن دی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ نوالا آپ کے منہ میں دے دیا جائے۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر خاتون سدرا کے قتل کا کیس، پولیس نے سدرا کے والد، بھائی، چچا سمیت 4 افراد کو قتل میں براہ راست ملوث قرار دے دیا۔
ملزم عصمت اللہ مظفر آباد سے اغوا اور قتل کے جرگے حکم کا مرکزی کردار ثابت ہوا. گورکن سیکرٹری قبرستان اور شیعہ خواتین کو شواہد مٹانے اور سہولت کاری میں ملوث قرار دیا گیا. گرفتار 6 ملزمان میں سے 5 کا ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ. مقتولہ سدرہ کی لاش لے جانے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی. کراچی کے شادمان نالے میں موٹر سائیکل گرنے سے خاتون اور بچے کی ہلاکت کا کیس. ماتحت عدالت کا کے ایم سی اور ڈی ایم سی کو ہرجانہ ادا کرنے کا حکم. عدالت نے حکم میں کہا کہ ایم سی اور ڈی ایم سی وسطی فرائض کی انجام دہی میں ناکام رہے. نالے کی دیکھ بھال اور شہریوں کا تحفظ ان کی ذمہ داری تھی. وکیل عثمان فاروق کا کہنا ہے عدالت نے مجموعی طور پر 99 لاکھ روپے ورثاء کو دینے کا حکم دیا ہے. کراچی بلدیہ ٹاؤن گلشن میں ہوٹل پر فائرنگ سے 2 افراد کے قتل کا مقدمہ درج. مقتولین ہوٹل پر ملازمت کرتے تھے. شناخت وہاب اور حبیب اللہ کے نام سے ہوئی. تعلق کوئٹہ سے ہے. پولیس کا کہنا ہے جاں بحق افراد کا کچھ عرصہ پہلے جھگڑا بھی ہوا تھا. واقعہ ذاتی دشمنی کا لگتا ہے. حج درخواستوں کی وصولی کا آج سے آغاز. دوبارہ حج کرنے اور عمر کی بالائی حد کی پابندی ختم کر دی گئی. ترجمان وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے نامزد بینکوں میں حج درخواستیں جمع کی جا سکتی ہیں. رجسٹرڈ عازمین حج گھر بیٹھے آن لائن پورٹل پر بھی درخواست جمع کر سکتے ہیں. حج پیکج 11.5 سے 12.5 لاکھ کے درمیان ہوگا. کو استعمال کر کے ہر شخص پاکستان میں اکیلا انقلاب لا سکتا ہے. ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارم ہمارے ملک کا ہر شخص استعمال کرتا ہے جن میں سے بہت ساروں کو شاید پڑھنا لکھنا نہیں آتا. کروڑوں کی تعداد میں لوگ جس پلیٹ فارم پہ آتے ہیں اس پلیٹ فارم کو کیسے ہم ایک تعلیم کا محور بنائیں. پاکستان میں آئی ٹی کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے. نوجوان نسل کو ٹیکنالوجی کی مہارت سے لیس کرنا وقت کا تقاضا ہے. وفاقی وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ کا تقریب سے خطاب. کہا ٹک ٹاک ایپ فیچر کی لانچنگ اہم اقدام ہے. ٹک ٹاک پر دنیا بھر سے 1 ارب سے زائد صارفین موجود ہیں. اس پلیٹ فارم کا مثبت اور مؤثر استعمال ضروری ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی نارتھ کراچی سیکٹر 11A آمد. مارکہ حق جشن آزادی کی مناسبت سے شجر کاری مہم میں شرکت. گورنر نے پودا لگا کر مہم کو جاری رکھنے کی تلقین کی. کہا تعلیم، صحت، روزگار اور سڑکوں کی سہولت ہر شہری کا حق ہے. ملک کو آزاد ہوئے 77 برس بیت گئے مگر عوامی مسائل آج بھی برقرار ہیں. ووٹ ایک قومی امانت ہے. اسے باشعور انداز میں استعمال کریں. ایسے نمائندے کو ووٹ دیں جو عوام کا احترام کرے اور مسائل حل کرے. آئی ایس پی آر نے یوم استحصال کشمیر پر نیا نغمہ انسانوں کے جہاں میں جاری کر دیا. نغمہ کشمیر کی جدوجہد، آزادی کو سلام اور بھارتی ظلم کے خلاف گونجتا پیغام. کشمیریوں کو حق خود ارادیت لے کر دینے کے پاکستان کے عزم کی ترجمانی ہے. پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو تیسرے T20 میں 13 رن سے شکست دے دی. 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے گرین شرٹس کے نام. 190 رنز کے تعاقب میں میزبان ٹیم 6 وکٹ پر 176 رنز بنا سکی. پاکستان کی جانب سے صاحبزادہ فرحان کے 76 رنز میچ کے بہترین کھلاڑی قرار. سائم ایوب نے 66 رن سکور کیے. صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی T20 سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد. قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر حارث رؤف کا جشن منانے کا منفرد انداز. ویسٹ انڈیز کے خلاف وکٹ لینے کے بعد جشن منانے کی ویڈیو وائرل. انداز مداحوں کو بھا گیا. ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز سے پہلے پاکستانی ٹیم کو دھج کا. فخر زمان ہیمسٹرنگ انجری میں مبتلا، ون ڈے سیریز سے باہر ہو گئے. اوپننگ بیٹر آج رات وطن واپس پہنچیں گے. فخر کا نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں میڈیکل پینل کی نگرانی میں ریہیب ہوگا.